ایسا بالکل نہیں کہ پچھلی قوموں نے ترقی نہیں کی، ماضی میں بھی خوب ترقی ہوئی، مگر جب بھی کوئی قوم ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے خود کو ہی خالق اور معبود سمجھنا شروع کر دیتے تھے، پھر اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا جاتا تھا۔ فرعون، نمرود، شداد، عاد، سمود وغیرہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ فرعونیوں نے تو اس حد تک ترقی کی کہ موجودہ سائنس آج بھی اس رمز کو سمجھ نہیں سکی کہ اہرام مصر کیسے بنائے گئے۔ MIC کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، فرعون کا پاسپورٹ مرنے کے 3000 سال بعد کیوں بنایا گیا؟ فرعون کے بال اور ناخن آج بھی کیوں بڑھتے ہیں؟ فرعون دنیا کا واحد شخص ہے جس کے مرنے کے 3000 سال بعد پاسپورٹ بنا۔ فرعون کا پاسپورٹ 1974 میں بنایا گیا کیونکہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ مرمت فرانس میں ہونی تھی، اور فرانس میں بنا پاسپورٹ لاش بھی داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا۔ فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ خداوندی کا دعویٰ کرنے والے مصری فرعون دوم کی لاش آج نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ فرعون کی لاش سے متعلق بہت سے ایسے راز موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں۔ آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے نئی معلومات ہوں گی۔ سن 1891 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی موجود یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر رب تعالیٰ نے خود دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو سمجھ نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اس طرح حنوط کر دیا۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ سن 1871 میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے کے قریب بیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے اس خفیہ راستے کا علم ہوا۔ جب وہ وہاں نوادرات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا۔ اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ سن 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس کے بعد
फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर की टीम के हवाले किया गया, जिसकी सरबराही डॉक्टर मोरिस ने की। माइक्रोस्कोप टेस्टिंग के जरिए तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं और इसका गोश्त हर रोज़ ताज़ा होता है और बढ़ता रहता है, और मौत भी इसकी पानी में डूबने के बाइस हुई थी। डॉक्टर को इल्म था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है। तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मोरिस मिस्र गए, जहां उन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। इस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनस की आयत नंबर 90 और 96 का तर्जुमा करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन के बाल और नाखून ताहाल बढ़ते हैं। इस हवाले से साइंसदान भी यही कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी इसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूज़ियम में रखी फ़िरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो इसका बढ़ता हुआ गोश्त खा जाते हैं, और फिर फ़िरौन की मम्मी की ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा इसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक फ़िरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक इसकी लाश को निशान इबरत बना दिया। दुनिया के हर फ़िरौन का अंजाम निशान इबरत ही है। उम्मीद है MIC की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।